بسم اللہ الرحمن الرحیم ف تو ف پس اس باغ پر علیہا طائفٌ اچھا یہ بڑی مد ہے نا تو اس کو لانگ کریں گے 5 فنگر طائف یہاں پہ غنہ ہوگا فم مر ربک وہم نائمون پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ پھر صبح کو وہ ایسا رہ گیا جیسے کٹی ہوئی فصل فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ غین کا مخرج چلنے دیجیے دو واو مدہ لونگ ہوگا دو علی حرثکم ان کنتم صارمین یہاں پہ اخفا ہوگا ہیوی فانطلقوا کہ اپنے کھیت پر صبح سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے۔ اچھا دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں۔ پس صبح کو انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اپنے کھیت پر صبح سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے۔ پھر وہ چل پڑے۔ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے۔ نون بیچ میں سے اسکپ ہوگا، الف لام سے ملے گا۔ اللہ ید یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے، ید خو لن غنہ ہوگا، لن نہا اچھا آگے ملے گا یہ لن نہل یو حرف لینے جلدی پڑھیں گے یوم علیکم غنہ ہو رہا ہے علیکم مسکین کہ آج کوئی محتاج تمہارے باغ میں نہ آنے پائے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ اور وہ اپنے کونے دینے پر حَرْدٍ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے بھاری قادرین قادر سمجھ کر چلے۔ اب آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تفسیر جانیں گے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ رات کو جب وہ سو رہے تھے تو آپ کے رب نے ان کی طرف ایک بلا یعنی ایک آندھی بھیجی، اور وہ بھی آندھی کس کی تھی؟ آگ کی آندھی، جس سے ان کا پورا باغ جل گیا۔ اور وہ جلا کیوں تھا؟ کیونکہ انہوں نے غریبوں کو ان کا حق نہیں دیا تھا۔ باغ اس طرح جل گیا تھا جیسے کہ کبھی اس میں فصل تھی ہی نہیں۔ تو صبح اٹھتے ہی ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ چلو اپنے باغ کی طرف چلتے ہیں، سارا مال بٹور لیتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ غریبوں کا مال ہے اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو اپنے گھر لے آئیں یا بیچ دیں، جو بھی ان کے ذہن میں ان کی جو نیت تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے۔
وہ مال جمع کرنے کے لیے جب گئے تو جا کے دیکھا تو حیران رہ گئے، ان کا سارا باغ جل کر برباد ہو گیا تھا۔ اور جب جا رہے تھے نا تو راستے میں باتیں کرتے جا رہے تھے کہ آہستہ آہستہ جائیں گے تاکہ کوئی غریب ہماری باتیں سن نہ لے، اگر وہ سن لے گا تو ہمیں اس کو مال دینا پڑے گا، تو گیٹ بند کر دیں گے، پلاننگ کر رہے تھے۔ اور جب جا کے دیکھا تو ہر چیز برباد ہو گئی تھی۔ یعنی غرور ان کو تھا کہ ہم تو طاقتور ہیں، ہم تو کسی کو اس کا مال نہیں دیں گے، یہ سارا مال ہمارا ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کو خرچ کریں گے۔ تو اس 7 آیتوں میں اس میں بخل کا بتایا گیا ہے، تکبر کا، بربادی کا، اور اس میں سب سے بڑی بات ہے شروع کی آیت میں تھا کہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو ان آیتوں سے سبق کیا ہمیں ملا، سیکھنے کا کام کیا ہے کہ ہمیشہ جو بھی کام وہ کریں یا کہیں انشاءاللہ بولنا سیکھیں۔ باغ والوں نے سب سے بڑی غلطی یہی کی تھی کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو زندگی میں اب کرنے کے کام کیا ہیں، کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی بات کریں، ایک تو اس میں غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو کہ میں کر سکتا ہوں، میں کر لوں گی، مجھے ہی آتا ہے، نہیں، اس طرح کی باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ ضرور بولیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ پھر دوسری آیتوں میں کیا ہے کہ آپ جب کہیں ملازمت کرتے ہیں یا آپ کہیں کسی کو تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں تو کوئی بزنس کر رہے ہوتے تو منافع ہونے کے بعد سب سے پہلے غریب کا حصہ دیں۔ اور غریب کا حصہ کیا ہے، 2.5% زکوٰۃ، صدقہ۔ جیسے ہی آپ کے پاس خوشحالی آئے فوراً 1 سال کے بعد آپ نے زکوٰۃ نکالنی، اور صدقہ تو آپ صبح شام نکال سکتے ہیں، یہ غریبوں کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امیر پیدا اسی لیے کیے ہیں تاکہ وہ غریبوں کی گردن کو آزاد کر سکیں قرضوں سے، سود سے، غربت سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امیروں کو یہ مال دیا ہے۔ پھر رات کو وہ بری نیت لے کے سوئے تھے نا، تو صبح اٹھ کر ان کی ساری چیز برباد ہو گئی۔ تو کرنے کا کام کیا ہے، رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ ضرور سوچیں کہ صبح یا اس سے پہلے کہیں ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا، اپنی نیتوں کو صاف کریں۔ پھر اگلی آیتوں میں کیا ہے کہ ہم قادر ہیں، ان میں غرور آ گیا تھا، ہم ہر چیز کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے کرنے کا کام کیا ہے، جب بھی آپ کو کامیابی ملے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہ ساری طاقتیں تیری ہیں، ساری تعریف تیری ہی ہے۔ آج جب صبح آپ اٹھیں، جب بھی میری ویڈیو سنیں، آپ نے کیا کام کرنا ہے، کمانے سے پہلے بانٹنے کی نیت کر لیں، اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ کل کوئی کام کریں، فوراً ایک کام میں انشاءاللہ ضرور بولیں تاکہ آپ جو پلان کر رہی ہیں اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا کرے۔ پھر نمبر 2 ہے اپنے پرس سے 10 روپے، $10 نکال کے فوراً صدقہ دیں تاکہ یہ آپ کی عادت بنے۔ اور سب سے بڑی بات، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے اور دوسروں کو بانٹنے کے لیے بھی سیکھیں، اللہ برکت دے گا۔ انشاءاللہ آج سے میں اینڈ میں آپ کو تفسیر کے بعد جو ہم جیسے لوگوں کو کرنے والے کام ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، تو آپ کو روزمرہ کے کرنے کے کام اس آیتوں سے بتایا کروں گی انشاءاللہ۔